السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے رانا زاہد حسین کا 2 گز زمین۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ناول کی بریف سمری۔ زن، زر اور زمین ہمیشہ سے ہی فسادات کا باعث رہے ہیں۔ دولت کی ہوس انسان سے اپنے بیگانے کی پہچان چھین لیتی ہے۔ اس کہانی میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ نخوت اور لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اور بلاخر زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ جس زمین پر انسان اکڑ کر چلتا ہے، ایک دن وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ناول بنیادی طور پر معاشرتی اور انسانی رویوں کا بہترین عکاس ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ چودھری رب نواز کی عظیم الشان حویلی گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھی۔ چودھری رب نواز نے اپنی وسیع و ریز حویلی گاؤں سے ہٹ کر اس لیے بنائی تھی کہ باقی سارے گاؤں کے مکان کچے اور بوسیدہ تھے۔ چودھری رب نواز کی حویلی ان کے ساتھ جچتی نہیں تھی۔ چودھری رب نواز کی حویلی 20 کنال پر بنی تھی، جبکہ سارے گاؤں کے غریبوں کے زیادہ تر گھر 20 گز کے بھی نہیں تھے۔ ان ڈبہ نما مکانوں میں 9 10 افراد پولٹری فارم کی مرغیوں کی مانند رہتے تھے، جبکہ چودھری رب نواز کی حویلی میں چودھری رب نواز سمیت اس کی بیوی نرگس، اس کا بیٹا شہباز چودھری، رب نواز کی بہن سکینہ اور چودھری رب نواز کی پہلی بیوی کنیز کی 2 بیٹیاں ہینا اور صبا رہتی تھیں۔ چودھری رب نواز کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ہینا اور صبا کو ماں کی ممتا نہیں ملی تھی اور ان کی ماں بچپن میں ہی دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر ان کی پرورش ان کی پھپھو سکینہ نے کی۔ چودھری رب نواز کو اپنی 99 مربع زمین کا وارث چاہیے تھا، تو چودھری رب نواز نے نرگس سے دوسری شادی کر لی، جس کے بدن سے چودھری رب نواز کو اپنی 99 مربع زمین کا وارث شہباز کی صورت میں مل گیا۔ شہباز کی پیدائش کے بعد نرگس 2 دفعہ امید سے ہوئی، مگر دونوں دفعہ بیمار ہو کر وہ چودھری رب نواز کو مزید اولاد کا تحفہ نہ دے سکی۔ اب تو چودھری رب نواز کی آنکھ کا تارا شہباز ہی تھا۔ ہینا اور صبا سے تو وہ بالکل غافل ہی ہو چکا تھا۔ ہینا اور صبا اپنی پھپھو سکینہ کے زیر سایہ پرورش پاتی رہیں اور جوان ہو گئیں۔ سکینہ نے شادی نہیں کی تھی، اب تو اس کے سر میں چاندی اتر آئی تھی۔ صبا اور ہینا دل ہی دل میں یہی سوچتی تھیں کہ ان کی پھپھو نے ان کی پرورش کی خاطر شادی نہ کر کے قربانی دی ہے۔ کئی دفعہ ہینا اور صبا نے سکینہ کی شادی کا موضوع چھیڑا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی، مگر سکینہ ہر بار یہ بات ٹال جاتی۔ باقی دنیا کے ہر موضوع پر سکینہ ہینا اور صبا سے بات کرتی، مگر جب اس کی شادی کا ذکر آتا تو وہ خاموش ہو جاتی یا ان کو سختی سے ڈانٹ دیتی۔ نرگس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ چودھری رب نواز سے اس کی شادی ہوئے 22 سال گزر چکے تھے، مگر آج بھی وہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح بن سنور کر رہتی تھی اور آئے دن چودھری رب نواز سے نئے زیورات کا مطالبہ کرتی رہتی تھی۔ چودھری رب نواز بھی اس کے ناز نخرے ایسے ہی اٹھاتا تھا جیسے کل ہی اسے بیاہ کر حویلی لایا ہو۔ اتنے گہنے مت پہنا کرو، تم گہنوں کے بغیر بھی مجھے خوبصورت لگتی ہو، چودھری رب نواز نے برآمدے میں بیٹھی نرگس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ کیوں نہ پہنوں، میں اس گاؤں کے سب سے بڑے جاگیردار کی بیوی ہوں۔ اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی، کسی نے سچ ہی کہا ہے، سونا عورت کی کمزوری ہے۔ وہ اشرف سنیار کی دکان پر جو میں نے انگوٹھی پسند کی تھی، وہ مجھے آپ کب لے کر دے رہے ہیں؟ ابھی انگوٹھی کی کسر باقی ہے؟ چودھری رب نواز نے نرگس کے زیورات کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں پتا، آپ وہ انگوٹھی ابھی لے کر آئیں گے، نرگس نے بڑی ادا سے کہا۔ اچھا بابا، لے آؤں گا، اور کوئی حکم؟ رب نواز تو ہر وقت نرگس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار رہتا تھا۔ تو پھر ابھی جائیں۔ نرگس ہر وقت چودھری رب نواز کو انگلیوں پر نچا کر خوش ہوتی تھی۔ بابا مجھے ذرا دم تو لینے دو، ابھی تو میں تھکا ہارا گھر آیا ہوں۔ آپ کھیتوں کو پانی لگاتے آئے ہیں، جو تھک گئے ہیں، نوکروں کی فوج ہے آپ کے پاس۔ نوکروں سے کام لینا اتنا بھی آسان نہیں، جب تک ان کے اوپر کھڑے نہ ہوں یہ کام نہیں کرتے۔ نرگس اور رب نواز میں باتیں جاری تھیں کہ ہینا اور صبا آ گئیں۔ دونوں نے اپنے باپ کو سلام کیا۔ بیٹا، یہ تمہاری ماں ہے، اسے بھی سلام کرو، رب نواز نے ہینا اور صبا کو کہا۔ ہماری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی،
ابا جان، یہ عورت کبھی بھی ہماری ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ہینا پھٹ پڑی۔ ہینا بڑی تیز ترار اور اپنی ہر بات منوانے والی لڑکی تھی، جبکہ ہینا کے مقابلے میں صبا بڑی صابر شاکر لڑکی تھی۔ ہینا تو کبھی کبھی اس کو اللہ میاں کی گائیں کہہ کر بھی چھیڑتی تھی۔ بیٹا، اب یہی تمہاری ماں ہے، اسے تم وہی عزت دو جو تم اپنی ماں کو دیتی تھی۔ رب نواز ہینا کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سوری ابا جان، یہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ عورت میری ماں کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں۔ اچھا چھوڑو اس بحث کو، یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ رب نواز نے ہینا سے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے نرگس کی عزت کرنے کے لیے ہینا کو مزید فورس کیا تو وہ مزید بھڑکے گی اور نرگس کی عزت کرنے کی بجائے اس کی بے عزتی کر دے گی۔ ابا جان، مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، ہینا نے کہا۔ صبا، تم کو بھی کچھ چاہیے؟ رب نواز نے ہینا کے پیچھے صبا کو سہمے ہوئے کھڑی دیکھ کر پوچھا۔ ابا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو ہینا کے ساتھ ہی آئی ہوں، صبا ڈرتے ڈرتے بولی۔ ابا، اسے بھی پیسے چاہیے، بس آپ کی نئی نویلی دلہن کے آگے پیسے مانگنے سے شرما رہی ہے۔ بیٹا، نرگس سے شادی کیے مجھے 22 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی یہ تم کو نئی نویلی دلہن لگتی ہے؟ زیورات دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کل ہی شادی ہوئی ہے۔ ہینا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ تم میرے زیورات سے کیوں چلتی ہو؟ جب تمہاری شادی کریں گے تم کو زیورات سے لاد دیں گے۔ مجھے زیورات پہننے کا کوئی شوق نہیں، تم نے تو کبھی زیورات دیکھے نہیں تھے، اس لیے یہاں آ کر تم ہر وقت زیورات سے لدی رہتی ہو۔ ہینا بیٹا، تم ایسا کرو، اپنی پھپھو سکینہ سے جا کر جتنے پیسے چاہیے لے لو، رب نواز نے ہینا کو کہا، تاکہ کہیں دونوں کی بحث میں بات مزید نہ بڑھ جائے اور کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ ہینا اور صبا چلی گئیں تو شہباز اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آ گیا۔ کلف لگے شلوار قمیض میں وہ بڑے تکبر سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا لباس کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ یہ ہے میرا بیٹا، میرا خون۔ وہ دونوں تو مجھے جوتی کی نوک پر رکھتی ہیں۔ نرگس شہباز کو دیکھ کر ڈرامہ کرنے لگی۔ امی، کہیں ہینا نے پھر تو آپ سے بدتمیزی نہیں کی؟ شہباز کو ہینا کی طبیعت کا پتہ تھا، اس لیے سب سے پہلے اس کے ذہن میں ہینا کا نام ہی آیا۔ شہباز، تم جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ رب نواز بھی شہباز کی طبیعت سے واقف تھا۔ ہینا اور شہباز اس حویلی میں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ابا جی، مجھے لگتا ہے پھر کوئی بات ہوئی ہے، میں ہینا کی ٹانگیں توڑ دوں گا، وہی زیادہ بکواس کرتی رہتی ہے۔ شہباز گرج رہا تھا، مگر ہینا وہاں سے جا چکی تھی۔ اگر وہ بھی موقع پر موجود ہوتی تو اچھی بلی بدمزگی پیدا ہو جاتی۔ اس حویلی میں تو میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ نرگس مزید جلتی پر تیل پھینک رہی تھی اور شہباز کو اشتعال دلا رہی تھی۔ تم اس حویلی کی مالکن ہو، کیوں نہیں تمہاری یہاں عزت؟ رب نواز نرگس کو تسلی دینے لگا۔ میں اس حویلی کی مالکن ہوتی تو اس حویلی کی چابیاں میرے پاس ہوتی۔ آپ نے تو سارا حساب کتاب سکینہ کے حوالے کر رکھا ہے، نرگس بولی اور پھر اپنے دوپٹے سے اپنے مصنوعی آنسو صاف کرنے لگی۔ سکینہ کا کیا ہے، اس حویلی میں سب کچھ تمہارے بیٹے کا ہے۔ سکینہ کو میں نے حویلی کی چابیاں اس لیے دے رکھی ہیں کہیں وہ اپنا حصہ نہ مانگ لے۔ اس حویلی کی چابیاں دے کر میں نے احساس دلا رکھا ہے کہ اس حویلی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رب نواز نرگس کو سمجھانے لگا۔ مجھے بھی جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سکینہ کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ یہ حویلی سکینہ کے لیے ایک قید خانہ ہے، اس نے اس قید خانے میں ہی ایک دن دم توڑنا ہے اور سب کچھ چھوڑ ایک دن چلی جانا ہے۔ قیدی کے پاس قید خانے کی چابی ہو تو اسے قید خانہ نہیں اپنا گھر لگتا ہے۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ چودھری رب نواز بڑا گاگ آدمی تھا، مگر نرگس اس کی دور اندیشی کو کہاں سمجھتی تھی؟ وہ سمجھتی بھی کیسے، وہ تو ایک معمولی مزارے کی بیٹی تھی۔ حویلیوں کی سیاست کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سکینہ نے تجوری کھولی تو تجوری کے اندر نوٹوں کی گڈیاں بڑی ترتیب سے رکھی تھی۔ جتنی رقم لینی ہے لے لو۔ سکینہ تجوری کھول کر تجوری کے آگے سے ہٹ گئی۔ پھپھو، مجھے تو صرف 5,000 چاہیے، ہینا نے کہا۔ صرف 5,000؟ ہاں، صرف 5,000۔ صبا تم کو؟ سکینہ نے صبا سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، دل کھول کر خرچ کیا کرو ورنہ تمہارا باپ ساری دولت اس کمینی نرگس بیگم پر لوٹاتا رہے گا اور تمہارا ستیلا بھائی شہباز تمہارے باپ کی ساری جائیداد پر عیاشی کرتا رہے گا۔ سکینہ کے دل میں نرگس اور شہباز کے لیے جو زہر بڑا تھا وہ اس کی زبان سے ظاہر ہو رہا تھا۔
تم کیا ہر وقت سفید شلوار قمیض میں بیوہ عورتوں کی طرح حویلی میں پھرتی رہتی ہو؟ ذرا شوخ کپڑے پہنا کرو۔ ہینا نے صبا کے حلیے کو دیکھ کر اس کو تقریباً ڈانٹ دیا۔ تم جب بازار اپنے کپڑے لینے جاؤ گی تو میرے لیے بھی شوخ رنگ کے کپڑے لے آنا، صبا نے ہینا کو کہا، پھر اپنے کپڑوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ شاپنگ کرنے تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی؟ ہینا نے صبا کو بازو سے پکڑا۔ 5,000 لے کر تم شاپنگ کرنے جاؤ گی؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ 5,000 کا آئے گا کیا؟ سکینہ نے ہینا کو کہا اور 5,000 روپے مزید ہینا کی مٹھی میں دے دیے۔ شکریہ پپھو، ہینا کا رنگ خوشی سے گلابی ہو گیا۔ امداد علی اپنے گھرانے میں بیٹھا حقے کے کش لگا رہا تھا۔ اس کی بیوی رحمت پاس بیٹھی ساگ کاٹ رہی تھی۔ امداد علی نے حقے کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں رحمت کی طرف منہ کر کے نکالا۔ کبھی اس حقے کی جان چھوڑ بھی دیا کریں، رحمت کھانستے ہوئے بولی۔ تم کو حقے کا بل آتا ہے؟ حقے کی چلم میں خود بڑھتا ہوں، حقہ تازہ میں خود کرتا ہوں، تم کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے حقے کی بدبو بہت بری لگتی ہے۔ یہ بدبو نہیں، یہ تو گیو کے گھٹ ہیں، وہ بھی دیسی گیو کے۔ قربان جاؤں آپ کے دیسی گھی کے۔ امداد علی اور رحمتے میں بحث جاری تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا اسفند علی آ گیا۔ ہاں پتر، کیا بنا تیری نوکری کا؟ امداد علی نے اسفند کے گھر قدم رکھتے ہی پوچھا۔ ابا جی، نوکری رشوت دیے بغیر نہیں ملے گی۔ اسفند علی اپنے باپ کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پتر، میں تو کہتا ہوں چھوڑ نوکری کو، تمہاری 1 مربع زمین ہے، خود واہی بیجی کر موج کر۔ ابا جی، BA میں نے واہی بیجی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ میرا پتر واہی بیجی نہیں کرے گا، بڑا افسر بنے گا۔ رحمتے کا ووٹ بھی اسفند کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے پتر، جب تم نوکری کے لیے عرضیاں دے دے کر تھک جاؤ پھر مجھے بتا دینا، پھر میں زمین ٹھیکے پر نہیں دوں گا۔ یار، نوکری تو نری غلامی ہوتی ہے، اپنی زمین کاش کرو، آزاد پھرو، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا۔ اسفند کے یار دلبر نے آتے ہی امداد علی کی ہاں میں ہاں ملائی اور اسفند کو کاشتکاری کرنے پر قائل کرنے لگا۔ دلبر اسفند کا لنگوٹیا یار تھا، 5 جماعتیں پڑھ کر اسکول سے بھاگ گیا تھا، پھر اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے تو یہ بالکل ہی آوارہ ہو گیا، مگر اسفند سے اس کا یارانہ بچپن سے لے کر اب تک قائم تھا۔ دلبر اب چودھری رب نواز کے کھیتوں پر کام کرتا تھا، مگر وہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ اسفند کو اپنی زمین خود کاش کرنے کے لیے کہتا رہتا تھا۔ تم تو 5 جماعتوں سے آگے پڑھ نہ سکے، اب میرے پتر کو بھی کھیتوں میں رولنا چاہتے ہو؟ رحمتیں تو ہر وقت اسفند کو بڑا افسر بنا دیکھنے کے سپنے دیکھتی رہتی تھی۔ ماں جی، اسفند صرف زمینوں کی نگرانی کرے، کام سارا میں کروں گا، دلبر نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ تم تو چودھری رب نواز کے غلام ہو، وہ تم کو آزاد کرے گا تو تم اسفند کے ساتھ کام کرو گے، رحمت نے کہا۔ ماں جی، میں نے چودھری رب نواز کا صرف 25,000 روپیہ دینا ہے، جس دن میں نے اپنا قرض اتار لیا میں نے چودھری رب نواز کی نوکری چھوڑ دینی ہے، دلبر نے کہا۔ ہاں تو پتر اسفند، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ امداد علی نے اسفند سے پوچھا۔ ابا جی، مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیجیے، اگر مجھے نوکری نہ ملی تو میں اپنی زمین خود کاش کر لوں گا، اسفند نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یا اللہ، ساری دنیا کو نوکری دے دینا، اس بندے کو نوکری نہ دینا، دلبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ دفع ہو جا یہاں سے، میرے پتر کے لیے بددعائیں مانگتا ہے، رحمتیں دلبر پر برس پڑی۔ چودھری رب نواز حویلی میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آج پھر ہینا اور نرگس میں جھڑپ ہوئی تھی اور نرگس نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے چودھری رب نواز کے آگے ہینا کی شکایت لگائی تھی۔ چودھری رب نواز آج بڑے غصے میں تھا۔ اس نے سکینہ کو آواز دی تو سکینہ فوراً حاضر ہو گئی۔ سکینہ، تم ہینا کو سمجھاؤ، وہ ہر وقت نرگس سے بدتمیزی کرتی ہے۔ رب نواز نے ہینا کو ڈانٹنے کی بجائے سکینہ کا سہارا لیا، کیونکہ اسے پتا تھا سکینہ ہینا کے زیادہ قریب ہے۔ اس نے کیا سمجھنا ہے، یہ تو خود میری بے عزتی کرتی رہتی ہے۔ نرگس نے رب نواز کے سامنے سکینہ کی بھی شکایت لگا دی۔ یہ سن کر سکینہ کو بڑا غصہ آیا، وہ نرگس پر برس پڑی۔ ہر بندے کو وہی ملتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ تو کیا میں بے عزتی کی مستحق ہوں؟ تو اور کیا، تم عزت کی مستحق ہو۔ سکینہ، میں تم کو ہینا کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور تم خود ہی شروع ہو گئی۔ بھائی صاحب، یہ تو آپ نرگس سے شادی کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا، آپ اس گھر میں عزت لا رہے ہیں یا ذلت۔ سکینہ بھی نرگس کے خلاف بڑی پڑی تھی۔
سکینہ، مجھے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا، نسل لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے آگے چلتی ہے۔ میں نے نرگس سے شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ نرگس کی وجہ سے ہی مجھے اپنی جائیداد کا وارث شہباز کی صورت میں ملا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں ہینا کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، سکینہ نے کہا۔ کوشش نہیں، ہینا کو صاف صاف بتا دینا، اگر اب اس نے میری ماں کی بے عزتی کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ شہباز جو اتنی دیر تک کھڑا اپنے باپ اور سکینہ کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، آخر بول پڑا۔ شہباز، اپنی زبان کو لگام دو، میں نے کہا نا میں ہینا کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، مجھے گارنٹی دو، آئندہ ہینا میری ماں کے ساتھ زبان درازی نہیں کرے گی۔ شہباز، تم خاموش رہو۔ دیکھو سکینہ، صبا بھی ہینا کی بہن ہے، جب وہ نہیں بولتی تو ہینا کو کیا زیادہ تکلیف ہے؟ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے بھائی صاحب۔ صبا مجھ پر گئی ہے، اس پر دکھوں کا پہاڑ بھی گر جائے تو وہ نہیں بولے گی۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں نے تم پر دکھوں کے پہاڑ گرائے ہیں؟ تمہاری شادی نہ ہو سکی یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کی مرضی ہوتی تو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہ ہوتا۔ سکینہ، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر بھول جاؤ۔ بندہ خوشیاں بھول جاتا ہے بھائی صاحب، تلخیاں بلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شہباز نے 3 سال پہلے امرودوں کا باغ لگایا تھا، اب امرودوں کے پودے پھل دینے لگے تھے۔ پھلوں سے ڈھکے ہوئے امرودوں کے پودوں پر ڈھیروں پھل لگا تھا۔ امرود نسرین کی کمزوری تھی، اس نے دائیں بائیں دیکھا، باغ میں کوئی نہیں تھا۔ نسرین امرود توڑ کر کھانے لگی، دوسرے ہاتھ میں بھی اس نے ایک بڑا سا امرود توڑ کر پکڑ لیا۔ اچانک باغ کے کونے سے شہباز نمودار ہوا۔ نسرین شہباز کو دیکھ کر سہم گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باغ سے باہر نکل گئی۔ شہباز بھی اس کے پیچھے لگ گیا۔ نسرین اب ایک پگڈنڈی پر بھاگ رہی تھی، شہباز بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ نسرین بڑی تیزی سے پگڈنڈی پر بھاگ رہی تھی، 1-2 دفعہ وہ گری مگر کپڑے جھاڑ کر پھر بھاگنے لگی۔ شہباز بھی مسلسل اس کا پیچھا کیے جا رہا تھا۔ جب شہباز نسرین کے بالکل قریب پہنچ گیا تو نسرین نے ہاتھ میں پکڑا امرود شہباز کو دے مارا، جو اس کے ماتھے پر لگا اور پھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ شہباز اب نسرین کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ نسرین بھاگ بھاگ کر پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ شہباز نے نسرین کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سامنے سے مہنگا مراسی آ گیا۔ بھاگ لگے رہن چودھری شہباز کی خیر مولا خوش رکھے۔ مہنگے مراسی نے چودھری شہباز کو دیکھتے ہی اپنے مخصوص جملے دہرائے۔ شہباز نے مہنگے کو دیکھ کر قدم روک لیے تو نسرین بھاگتی ہوئی گاؤں میں داخل ہو گئی۔ مہنگا بھی نسرین کو ہوس بڑھی نظروں سے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ نسرین تھی بھی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، سراہی دار گردن، دودھ کی طرح سفید رنگ۔ اللہ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا تھا۔ شہباز کا اس کو دیکھتے ہی دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ اوئے مہنگے، یہ بلبل کون تھی؟ شہباز نے مہنگے سے پوچھا۔ چودھری صاحب، میرا نام کیا ہے؟ مہنگا۔ چودھری صاحب، میرا پورا نام کیا ہے؟ مہنگا مراسی۔ چودھری صاحب، ابھی بھی آپ نے میرا پورا نام نہیں بتایا، پورے گاؤں میں میں کس نام سے مشہور ہوں؟ مہنگا موبائل۔ چودھری شہباز نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آ گیا۔ جی چودھری صاحب، میرا نام ہے مہنگا موبائل اور مہنگے کا بیلنس اس وقت 0 ہے۔ پہلے مہنگے کو ایزی لوڈ کریں، پھر بتاؤں گا کہ یہ بلبل کون تھی۔ مہنگا بھی چودھریوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانا جانتا تھا۔ چودھری شہباز نے جیب میں سے 500 کا نوٹ نکال کر مہنگے کو دیا تو مہنگا بولا، یہ بلبل عمر دین کی بیٹی نسرین ہے۔ عمر دین کون؟ پولیس میں معمولی سا کانسٹیبل ہے۔ اچھا، تو یہ عمر دین کانسٹیبل کی بیٹی ہے؟ جی چودھری صاحب، لگتا ہے چودھری جی آپ تو دل ہار بیٹھے ہیں۔ بس یار مہنگے، اس لڑکی نے تو میرے دل کی تاریں ہلا دی ہیں۔ چودھری صاحب، دل کو کنٹرول میں رکھیں، وہ کہاں آپ کہاں۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے کون سا اس کو چودرانی بنانا ہے؟ تو کیا صرف دل بہلانا چاہتے ہیں؟ مہنگے، تم تو بڑی کتی چیز، فوراً دل کی بات تک پہنچ جاتے ہو۔ چودھری صاحب، میں جدی پشتی مراسی ہوں، چودھریوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ آج پھر ہینا اور نرگس میں تکرار ہوئی تھی اور شہباز موقع پر آ گیا تھا۔ اب اگر تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ شہباز ہینا پر گرجا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، منہ توڑنا مجھے بھی آتا ہے۔ ہینا بھی کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ تم بکواس بند کرتی ہو یا؟
शहबाज ने हाथ ऊपर उठाया तो नरगिस ने शहबाज का हाथ रोक लिया। नरगिस को पता था कि अगर शहबाज ने हिना को थप्पड़ मार दिया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। नरगिस शहबाज को समझाने लगी, ना पुत्र हाथ नहीं उठाना, इस तरह बात बढ़ जाएगी और हवेली में बहुत फसाद होगा। माँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उठाओ हाथ, मारो मुझे, मैं भी देखूं तुम्हारे हाथों में कितनी ताकत है। हिना भी गरजने लगी, मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। दफा करो पुत्र इसे, तुम अपने कमरे में चलो। नरगिस शहबाज को पकड़कर अपने कमरे में ले गई। दोनों का झगड़ा सुनकर सकीना भी वहां आ गई। सकीना के पीछे पीछे सबा भी आ गई। क्या हुआ हिना? सकीना ने हिना को गुस्से में देखकर पूछा। ऐसे ही मुझ पर रोब जमा रहा था। तुम क्यों बार बार माँ बेटे से मत्था लगाती हो? ख्वामख्वाह मुझसे उलझ रहा था, छोटी औरत का छोटा बेटा। तुम क्यों उसके सामने आती हो? उसे देखकर अपना रास्ता बदल लिया करो। हिना, पुप्पो सही कह रही हैं, तुम पुप्पो की बात समझने की कोशिश करो। सबा भी हिना को समझाने लगी। तो क्या मैं रोज उस कमीने से अपनी बेइज्जती करवाती रहूं? ये चाहती हैं आप? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ तुम उसके मुंह ना लगा करो। सकीना हिना को प्यार से समझाने लगी। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, वही बार बार मेरे सामने आ जाता है। वो भी इसी हवेली में रहता है, अब उसका और तुम्हारा आमना सामना तो होता ही रहेगा। सकीना बोली, तुम शहबाज के सामने आने से गुरेज किया करो, कोशिश किया करो तुम्हारा उससे सामना ना हो। सबा बोली, क्या मैं हवेली छोड़कर चली जाऊं? हिना सकीना के गले लगकर रोने लगी। सबा की आंखें भी भीग गईं। नसरीन घबराई हुई पसीने से शराबूर जब घर पहुंची तो उसका बाप उमरदीन थाने जाने के लिए अपनी साइकिल में पंप से हवा भर रहा था, जबकि नसरीन की माँ रशीदा नलके के नीचे बैठी कपड़े धो रही थी। क्या हुआ नसरीन, तुमको कुछ घबराई हुई लग रही हो? रशीदा ने नसरीन को देखते ही पूछा। कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, घबराई हुई कहाँ हूँ। नसरीन ने अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश की। तुमको तो पसीना भी आ रहा है, इतनी गर्मी तो नहीं है। रशीदा हैरान नसरीन की हालत देख रही थी। पुत्र, क्या बात है? कोई बात है तो मुझे बता। उमरदीन ने साइकिल की टायर में हवा पूरी की, फिर टायर को अंगूठे से चेक किया और नसरीन के पास आ गया। कुछ नहीं अब्बा, मैं ठीक हूँ, अम्मी को ऐसे ही वहम हो जाता है। नसरीन शहबाज का नाम नहीं लेना चाहती थी। उसे पता था कि अगर उसने शहबाज का नाम लिया उसकी ही बदनामी होगी। पुत्र, कुछ तो बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उमरदीन ने नसरीन के सर पर प्यार देकर पूछा। अब्बा, मैंने बताया ना कोई बात नहीं। नसरीन किसी तौर भी शहबाज का नाम जुबान पर नहीं लाना चाहती थी। फिर तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आज तो मौसम भी ठंडा है। उमरदीन ने प्यार से पूछा। अब्बा, मुझे गली में मेरी सहेली नाजो मिल गई थी, कहने लगी मेरे साथ दौड़ लगाएगी। मैंने कहा जरूर लगाऊंगी। फिर मैंने और नाजो ने मिलकर दौड़ लगाई और मैं जीत गई। ये पसीना दौड़ लगाने की वजह से आया है। नसरीन ने मन गढ़ंत किस्सा घड़ कर सुना दिया। तुम गली में दौड़े लगाती फिर रही हो और सुबह से बर्तन धोने वाले पड़े हैं। रशीदा नसरीन की बात से मुतमईन हो गई। अम्मा, तुम ये कपड़े धोना भी छोड़ो, आराम से जाकर चारपाई पर बैठ जा, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ और बर्तन भी। नसरीन ने माँ को नलके के पास से उठाकर चारपाई पर बिठा दिया। ऐसी फर्मा बरदार बेटी अल्लाह हर किसी को दे। जीती रह बेटी, अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे। उमरदीन ने नसरीन को दुआ दी और साइकिल पकड़कर बाहर निकल गया। जल्दी जल्दी काम निपटा ले, फिर मेरे सर को तेल लगा दे, सर में बड़ी खुश्की हो गई है। रशीदा ने चारपाई पर लेटते ही नसरीन के जिम्मे एक और काम लगा दिया। माँ, तू आराम से लेट जा, मैं तेरे सर की ऐसी मालिश करूंगी कि तुमको सुकून आ जाएगा। नसरीन बर्तन मांजते मांजते बोली। फिर नसरीन ने 2 घंटे के अंदर अंदर ही बर्तन और कपड़े धोकर रशीदा के सर में तेल भी लगा दिया। 2 महीने असवंत ने बड़ी भाग दौड़ की, मगर असवंत को कहीं भी नौकरी ना मिली। आखिर वो थक हार कर बैठ गया। रहमतें भी मायूस असवंत के पास बैठी थी, जबकि इमदाद अली हुक्के के लंबे लंबे कश लगा रहा था। हाँ पुत्र, अब तुमने क्या सोचा है? इमदाद अली ने हुक्के का कश लगाया और धुएं का मरगोला फिजा में फेंक कर बोला। ठीक है अब्बा जी, आप ट्रैक्टर के पैसे जमा करवा दें, मैं अपनी ज़मीन में खुद काश्त कर लेता हूँ। असवंत अब नौकरी की उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुका था। इमदाद अली ने असवंत को एक ब्लैंक चेक दस्तखत करके दे दिया। अब्बा जी, आपने तो इस पर रकम तो भरी नहीं। असवंत ने चेक को देखकर पूछा।
पुत्र, मिलर ट्रैक्टर की फैक्ट्री में चले जाओ। वहाँ ट्रैक्टर की कीमत मालूम करके जितनी कीमत ट्रैक्टर की हो उतनी रकम चेक पर लिख लेना। इतनी देर में दिलबर ने घर में कदम रखा। आ गया तू भी काली जुबान वाले, तेरी बददुआओं की वजह से मेरे पुत्र को नौकरी नहीं मिली। रहमते दिलबर को देखते ही उस पर बरस पड़ी। माँ जी, नौकरी को गोली मारे, अब देखना हम जमीन से सोना कैसे उगाते हैं। दिलबर ने सीने पर हाथ मारकर कहा और फिर गाने लगा। ऐ धरती मेरा सोना यारो, मैं ऐदा सुनयारा, सूरज वंगो लश्कारे मारे, ऐदा मिट्टी गारा। दिलबर पुत्र, अब तुम चौधरी रब नवाज की नौकरी छोड़कर आ जाओ और असफंद की खेती बाड़ी में हाथ बटाओ। ताया जी, मैं आज ही चौधरी रब नवाज को इस्तीफा लिख कर दे देता हूँ, मगर मेरी एक मुश्किल है। दिलबर इतना कहकर कुछ खामोश सा हो गया। बोलो क्या मुश्किल है? इमदाद अली ने पूछा। मैंने चौधरी रब नवाज का 25,000 रुपया देना है, जब तक वो नहीं दूंगा वो मुझे आज़ाद नहीं करेगा। दिलबर ने मायूसी भरे लहजे में कहा। पुत्र, असफंद ट्रैक्टर की जो कीमत हो उसमें से 25,000 रुपये मजीद भर लेना, इमदाद अली ने असफंद को कहा। दिलबर ने इमदाद अली की ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर जो मायूसी थी वो खुशी में बदल गई। तुम हो कौन मुझसे इस लहजे में बात करने वाली? हीना आज फिर नरगिस से उलझ पड़ी थी। बात मामूली सी थी। हीना और सबा नसरीन से मिलने उसके घर गई थीं। जब वो वापस हवेली में आई तो नरगिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मैं इस घर की मालकिन हूँ और सुतेली ही सही तुम्हारी माँ हूँ। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तुम पर नज़र रखना मेरी जिम्मेदारी है। नरगिस हीना और सबा को चुदरानी बनकर दिखा रही थी। तुम अपने लाडले पर नज़र रखा करो, जिसके मुतालिक मुझे खबरें मिलती रहती हैं। हीना ने शहबाज के करैक्टर की तरफ इशारा किया। आइंदा तुम मेरी इजाज़त के बगैर हवेली से बाहर कदम नहीं निकालोगी। तुम होती कौन हो मुझ पर पहरा बिठाने वाली? मैं तुम्हारी माँ हूँ। चौधरी रब नवाज मुझे ब्याह कर इस हवेली में लाया है। तुम सिर्फ शहबाज की माँ हो, मैं तुमको अपनी माँ तस्लीम नहीं करती, हीना ने साफ साफ नरगिस को बता दिया। हीना छोड़ो इस बहस को, चलो अपने कमरे में। सबा हीना को ले जाने लगी। सबा, इसके आगे जितना तुम खामोश रहोगी ये हमारे सर पर चढ़ेगी। सबा हीना को बाजू से पकड़कर उसके कमरे में ले जाने की नाकाम कोशिश करने लगी। हफ्ते में एक दिन तुमने ज़रूर तमाशा लगाना होता है। सकीना ने आते ही नरगिस पर चढ़ाई कर दी। ये पता नहीं कहाँ आवारा फिरती आई हैं। मैंने पूछा तो मुझसे लड़ने लगी, नरगिस बोली। ये मुझसे पूछकर अपनी सहेली नसरीन को मिलने गई थी। सकीना ने नरगिस के कान खोले। ये चौधरी रब नवाज की बेटियां हैं। छोटे छोटे लोगों से ताल्लुक़ रखना इनको ज़ेब नहीं देता। तुम कौन से बड़े ख़ानदान की बेटी हो? इस हवेली में आकर तुम अपनी औकात भूल गई हो। सकीना नरगिस के फैमिली बैकग्राउंड से मुकम्मल वाकिफ थी। तुम्हारा भाई मुझे ब्याह कर इस हवेली में लाया था, मैं भाग कर नहीं आई, नरगिस बोली। तुम्हारे जो चलन थे वो सारे गांव को पता है। भाई साहब अगर तुमसे शादी ना करते तो तुमने बिल्लू नाई के साथ भाग जाना था। ज़ात की कोड़ कर ली शहतीरों को जप्फे। सकीना आज नरगिस को खड़ी खड़ी सुना रही थी। मैं चौधरी रब नवाज की मोहब्बत हूँ, नरगिस फ़ख्र से बोली। तुम भाई साहब की मोहब्बत नहीं, सिर्फ ज़रूरत हो। सकीना ने नरगिस को उसकी औकात याद दिलाई। नरगिस और सकीना में तकरार जारी थी कि शहबाज आ गया। शहबाज को देखकर सकीना ने हीना और सबा को इशारा किया तो वो दोनों अपने कमरे में चली गईं। नरगिस को परेशान देखकर शहबाज ने पूछा, माँ खैरियत तो है? फिर तो कोई बात नहीं हुई। बोलो चौधरानी साहिबा, कोई बात हुई है तो बताओ अपने लाडले बेटे को। सकीना बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं हुई, तुम जाओ। नरगिस आज सकीना से कुछ मरगूब हो गई थी, क्योंकि सकीना नरगिस के माजी से वाकिफ थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी जवानी की गलतियों का पोल उसके जवान बेटे के सामने खुले। नरगिस ने सकीना के आगे हथियार फेंक दिए थे तो सकीना भी अपने कमरे में चली गई। माँ, तुम पुप्पो सकीना से डरती हो? शहबाज ने नरगिस से पूछा। मेरी डरती है जूती, वो तो उम्र में मुझसे बड़ी है, इसलिए मैं उसका एहतराम करती हूँ। हीना ने तो तुमसे कोई बकवास नहीं की, शहबाज ने पूछा। शहबाज पुत्र, तुम हीना से ना उलझा करो, वो ताकत से नहीं सियासत से काबू आएगी। नरगिस अब कुछ मुहतात हो रही थी, क्योंकि सकीना ने उसकी माजी की कुछ गलतियों से पर्दा उठाने का इंदिया दिया था। माँ, हीना हर वक्त तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हीना की बातों को तुम इतनी अहमियत न दिया करो। तुम उसकी बात एक कान से सुनकर
اور دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ میرا تو دل کرتا ہے میں ہینا کو شوٹ کر دوں۔ نہ پتر، ایسا نہ کرنا، ایسا کر کے تم پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ میرا تمہارے بغیر اس دنیا میں کون ہے؟ صبا تو اتنا نہیں بولتی جتنا ہینا ڈر ڈر کرتی ہے۔ صبا تو اللہ میاں کی گائے ہے اور ہینا ننگی تلوار۔ ننگی تلوار کو میان میں ڈالنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ نہیں پتر، تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ ماں، مجھے لگ رہا ہے تم پھپھو سکینہ سے ڈر گئی ہو۔ میں ابا سے بات کروں؟ جب بات ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ نرگس کسی طریقے یہ بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ سکینہ کی ساری باتیں دفن کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ سکینہ کی ساری باتیں دفن نہ کرتی تو سکینہ سارے گڑے مردے اکھاڑ دیتی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔